اولاد والی فرما دے فرما کے گیا اتھو تیک نہ کوئی اور گیا اتھو تیک نہ کوئی اور گیا ایک کالیاں زلفاں والا جڑا حد سدرا دی توڑ گیا ایک کالیاں زلفاں والا جڑا حد سدرا دی توڑ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اس رات دے تارے دس دینے اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے غاراں وچ رومن والے نو مہمان بلایا جانا ہے غاراں وچ رومن مہمان بلایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے صفا بن کے کھلونا نبیاں نے رامل کے بینا بلیاں
سلونا نبیاں نے رامل کے بینا ولیاں نے محبوب دسارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے غاراں وچ روون والے نو مہمان بلایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے اج مکھیوں ٹر پہ تو راہی ایک جبریل تے دو جا رب دا ماہی مکھیوں ٹر پہ تو راہی جبریل تے دو جا رب دا ماہی ایک سدرہ تیرے جانا ہے دوجہ کون بلایا جانا ہے ایک سدرہ تیرے جانا ہے دوجہ کون بلایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے غاراں وچ روون والے نو مہمان بلایا جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ رب العزت دا بے شمار شکر کہ اس مالک کائنات نے زندگی چیک مرتبہ پھر سانو حضور علیہ السلام دی معراج شریف والی رات وکھنی نصیب فرمائی ہے اج رات جڑی آ رہی وہ بڑی نصیبہ والی رات ہے بڑی بختہ والی رات ہے اس رات نو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رب نال ملاقات کر کے میری اور تہاڈی بخشش دا سامان بنا لیا اج رات گناہگاراں دی موجاں دی رات ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے اج دی رات اپنے رب نال میٹنگ کر کے اپنے رب نو گناہگاراں دی بخشش واسطے منا لیا گرامی قدر حضرات نبی کریم علیہ السلام دی معراج شریف دا تذکرہ اور ذکر بے شمار مرتبہ تسی میرے کولوں اور دیگر علماء کولوں خطبہ کولوں سن دیو ایک نشست دے اندر نبی کریم دی معراج شریف دا واقعہ بیان کرنا چونکہ مشکل ہے بڑا طویل واقعہ ہے میں اج آپ احباب نو بس یہ دسنا ہے کہ حضور دا معراج تے جانا بھی کمال ہے پر حضور دا معراج تو ہونا بھی کمال ہے اج میرا خیال ہے کہ نبی پاک دی معراج تو واپسی دا ذکر کر گئے
معراج تے جانا تے روز بھی اسی سننے ہیں، پر آج واپسی دا ذکر کریے کہ نبی کریم علیہ السلام جدو معراج تو واپس آئے تھے وہ کیسا منظر سی۔ اور قرآن مجید اندر صرف اللہ نے حضور دی معراج تے جامن دا ذکر نہیں فرمایا، حضور دے آن دا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو ادھا مطلب ہے کہ حضور دا جانا بھی موجزہ ہے تے نبی پاک دا آنا بھی موجزہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل دی آیت مبارکہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اس آیت مبارکہ جو حضور دی زمینی معراج دا ذکر ہے، مگر سورۃ النجم دے اندر حضور دی آسمانی معراج اور واپسی دا بھی تذکرہ ہے۔ میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی، اس آیت رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، فرمایا قسم منو ستارے دی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نجم تو مراد میرا نانا مصطفیٰ ہے، یعنی اللہ فرماتا اے میرے ستارے محمد منو تیری قسم ہے۔ ارشاد فرمایا والنجم منو قسم ستارے دی اذا ہوا، ہوا تو مراد زمین وال اترنا، کسی اونچائی تو زمین وال اترنا، انہوں ہوا عربی دے اندر کیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا، ستارے محمد دی قسم جدو زمین وال اترتا ہے۔ اس آیت مبارکہ جو حضور دی معراج تے جان دا بھی ذکر ہے تے آن دا بھی ذکر ہے، کیونکہ ستارے بلندی تے ہوندے نے، بلندی تو مراد معراج مصطفیٰ ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا والنجم، اے میرے ستارے محمد تیری بلندی دی قسم، تیرے عروج دی قسم، یعنی تیری معراج تے جان دی قسم، اذا ہوا جدو او اتردا ہے۔ یعنی اللہ نے اس آیت مبارکہ جو حضور دے جامن تے حضور دے آمن دا ذکر فرما دیتا۔ ہوا تو مراد بعض علماء نے فرمایا کہ معراج شریف تو واپسی ہے، اور بعد نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج ہے، کہ بعد نے فرمایا ان تو مراد حضور دا میلاد ہے، یعنی تیری معراج دی بھی قسم ہے تو تیرے میلاد دی بھی قسم ہے۔ یا دوسری مراد کی لے لو، فرمایا کملی والے تیرے معراج تے جان دی بھی قسم ہے تو تیرے معراج تو آمن دی بھی قسم ہے۔ یعنی معراج دا ذکر بھی ہے، میلاد دا ذکر بھی ہے، اور معراج تے جامن دا ذکر بھی ہے تے آمن دا ذکر، ایکو آیت جو اللہ نے سارا بیان فرما دیتا۔ ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ستارے محمد دی۔ ارشاد فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ اس سورہ نجم کی ابتدائی آیات بینات دا مطالعہ تو انہوں دی تفسیر بیان کریے، تفصیل بیان کریے، تو اس سارا ذکر ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام معراج شریف تھے کن کن مراحل جو گزرے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جدو میں سدرۃ المنتہا تو اگے گیا نا، چونکہ جبریل رک گیا، ایک جگہ ایسی آئی کہ حضور نے فرمایا اتھے براق بھی رک گیا۔ فرمایا اتھے جا کے براق بھی رک گیا، تے حضور نے فرمایا ایک سبز رنگ دا تخت آیا جدہ نام سے رف رف، ادھی رفتار براق نہ لو بھی تیز ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے نے رف رف تیرا فر فر گیا، رف رف تیرا فر فر گیا۔ کون ہے دیوالی فرماتے نے میں ہزاراں میلہ دا سفر تے ہزاراں سالاں دا سفر رف رف تے کیتا۔ سید عالم فرماتے نے پھر ایک ایسا مقام آیا کہ اتھے رف رف بھی رک گیا۔ رسول کریم فرماتے نے پھر میں پیدل سفر کیتا، ہزارہ سال دا سفر میں نور چکیتا۔ انہوں پنجابی دے اندر آسان کر کے سمجھاواں تو قرآن مجید چا اللہ نے فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب۔ انہوں صوفیاتی زبان چا کہندے نے طی زمانی، یاد رکھے گا طی دا معنی ہے کہ کسی چیز نو لپیٹ دینا، کسی چیز بکھری ہوئی نو سمیٹ دینا۔ تو سی کتابہ لے لو 200 یا 400 کتابہ لے لو، انہوں نے بخیر دیو تو کتنی جگہ گھیر لے دیا نے، پر انہاں کتابہ نے جدو کسی علماری سے سیٹ کر دیئے تو تھوڑ جی جگہ بے جو ساری کتابہ آ جاندیا نے۔ انہوں کہندے نے تئی عربی دے اندر
یعنی کسی چیز بڑی نو تھوڑا کر کے سمیٹ دینا. تیہ علماء تے صوفیاء نے بڑیا قسمہ بیان کی تھی، تیہ زمانی، تیہ مکانی، تیہ لسانی. تیہ مکانی تو مراد ہے کہ آسان الفاظ جو تھوڑا عرض کر دے ماں. مکانی تو مراد ہے کہ 2 مکانہ دے اندر، 3 مکانہ دے اندر، 4 مکانہ دے اندر ایک ہی شخصیت، ایک ہی چیز دا این وقت موجود ہونا. جس طرح کہ اسرائیل ہے، ایک وقت ہزاراں لوگ دنیا چ مر جاندے نے تے اسرائیل روح قبض کر دے. ادا مطلب ہے اسرائیل ایک ہے پر ہر مقام تے موجود ہے، ہر مقام تے موجود ہے. انہوں کہتے ہیں تیہ مکانی. ایک ہوندی ہے تیہ زمانی، یعنی اللہ زمانے نو لپیٹ دیندے کہ جس طرح اصحاب کہف کتنی دیر تک ستے رہے، پر جدو اٹھے تے ایک دوجہ نو کہنے لگے کہ انج لگ دا جی میں ایک دن یا تھوڑا جا حصہ سوتے ہیں، حالانکہ اتھے سینکڑوں سال گزر گئے. ادا مطلب ہے کہ انہاں واسطے اللہ نے زمانے نو لپیٹ دیتا. انہوں کہتے ہیں تیہ زمانی جی میں معراج دی رات حضور لی زمانے نو لپیٹ دیتا گیا. اور ایک ہوندہ تیہ لسانی، انسان دی زبان تے الفاظ نو لپیٹ دیتا جاندہ. جو نبی کریم علیہ السلام دے بارے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے کہ حضور 2-4 لفظ ہی بول دے سن تے انہاں 2-4 لفظاں دی اتنی اہمیت ہوندی سی تے تفصیل ہوندی کہ کتاباں ہزاراں لکھاں کروڑاں تے ارباں خرباں لکھیاں گئیاں، پر رسول کریم دے لباں دے لکھے ہوئے لفظاں دی کوئی تشریح مکمل بیان نہیں کر سکیا. یہ مطلب ہے تیہ لسانی. تو اتن تیہ دیاں قسمہ علماء نے مفصل بیان فرمایا. اگر اتنی تفصیل بیان کریے تو وقت درکار ہے. شب معراج اللہ نے اپنے محبوب نو تیہ مکانی، تیہ لسانی، تیہ زمانی تنوں عطا فرما دیتی ہیں. یعنی نبی کریم علیہ السلام ہزاراں سالاں دا سفر ایک لمحے تو بھی پہلے کری جا رہے، نور دی رفتار تو بھی تیز جا رہے. گرامی قدر حضرات رسول کریم علیہ السلام فرماتے نے پھر اگے اندھیرا آ گیا. میں اندھیرے چ کئی ہزار سال دا سفر کیتا. اچانک نبی کریم فرماتے نے کہ اندھیرے چ میرا دل گھبرا گیا. رسول کریم فرماتے نے جدو میں گھبرایا تے اچانک میں ابو بکر صدیق دی آواز آئی. تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو. اتھے جتھے رف بھی کوئی نہیں، براق بھی کوئی نہیں، جبریل بھی کوئی نہیں، جتھے کوئی بھی نہیں، جتھے نہ مکان ہے، نہ مقام ہے، نہ زمان ہے، کچھ بھی نہیں. اتھے زمانہ بھی نہیں، اتھے وقت بھی نہیں. اتھے حضور فرماتے نے میں نے صدیق دی آواز آئی. تے آواز کی آئی کہ یا محمد فإن ربک یصلی. اب آدھی آئی کہ محمد ذرا رک جو تو ہاڑا رب یصلی تو ہاڑے تے درود پہ بھیج دے. نبی کریم فرماتے نے یصلی اللہم صلی علی محمد. عربی دے اندر صلاة نماز نو بھی کہندے نے تے درود نو بھی کہندے نے. حضور نے فرمایا کہ میں نے خیال آیا کہ رب تے نماز نہیں پڑھدا تے ای کیڑی یصلی ہے. حضور فرماتے نے میرے ذہن چ فوراً ڈالیا گیا کہ یصلی تو مراد ہے کہ اللہ تواڈے تے درود و سلام پہ پڑھدا ہے. شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود. اجازت ہوئے تے پڑھا تھوڑا جا اچھا بولو. آج حضور دی معراج شریف ہے بھائی. آج تے ساڑی گناہگاراں دی موجدہ دینے ہیں. اچھا سبحان اللہ سارے ہاتھ چکے بولو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے اسا منظر نے جب آن فرمایا. آپ فرماتے نے شب اسرا کے دولہ پہ جدو ابو بکر دی آواز آئی نبی کریم فرماتے نے میں سکون چ آ گیا. میرے ابو بکر دی آواز آئی سکون آ گیا. نبی کریم فرماتے نے میں نے خیال آیا ابو بکر اتنے کتھے آ گیا. عرض کی دی اللہ ابو بکر میرے تو پہلے کیویں آ گیا. فرمایا کملی والے آئے ابو بکر
بکر نہیں آیا سونیا جڑے ویلے تیرے دل چ گھبراہٹ آئی اللہ نے فرمایا سا اسے ویلے ابو بکر دی آواز دے اندر ایک فرشتہ پیدا کیتا کیونکہ سانو پتہ ہے پاوے غاری ہوے پاوے عرشی ہوے پاوے میزار ہوے محمد نو تسلی صدیق نال ہوندی ہے محمد نو تسلی ابو بکر کملی والے نو تسلی ابو بکر دے نام نہ لی ہوندی ہے گرامی قدر حضرات ہونے تھے کہ نکتہ سماعت کر لو حضور فرماتے نے پہلے میں گھبرایا تے پھر جب ابو بکر دی آواز آئی تے میں حیران ہویا گھبراہٹ دل وچ ہوندی ہے تے حیرانگی ذہن وچ ہوندی ہے توجہ حضور فرماتے نے پہلے میں گھبرایا تے جب صدیق دی آواز آئی پھر میں حیران ہویا کہ صدیق کتے یہ دا مطلب ہے کہ آج جڑے بیلی کہندے نا کہ نبی پاک نو معراج خواب چوئی سی حضور جسم لے کے نہیں گئے ایک گھبراہٹ تے اے حیرانگی پہ دس دیئے کہ حضور دل بھی لے کے گئے سن تے دماغ بھی لے کے گئے سن ایک گل خواب دی نہیں بھائی سوچو پڑھے لکھے نوجوان ہو نبی پاک معراج تو جدو واپس آئے تے سب تو بہتا جنہیں رولا پایا وہ ابو جہل سی وہ گلی گلی جا کے ایک بندے نو کہندا سی ویکھو اگے کہندے نے جبریل آیا سی ہن کہندے نے میں گیا سا گلی گلیوں نے رولے پائے اچھا میں کہوں میں راتی امریکہ گیا سا تو سا حیران ہو جانا کہ امریکہ کی تھے تو سی کی تھے تے جی میں کہا میں خواب وچ گیا سا تے کسی نو کوئی اعتراض نہیں کیونکہ خواب وچ بندہ کدھر بھی جا سکتا ہے اے جڑا ابو جہل نے رولا پایا ہے اے دا مطلب ہے گل خواب دی نہیں تو تسی سبحان اللہ پھر گھر جا کے بولے گل خواب دی نہیں ابو جہل دا رولا پہ ادا سکتا ہے گل حضور نے خواب دی نہیں کی تھی جاگم دی کی تھی تائیوں تے رولے پہ ورنہ خواب حضور فرما دے میں گیا تے ابو جہل ایڈے اعتراض دی ضرورت بھی کیڑی سی ابو جہل دے اعتراض پہ دس دے نہیں کہ گل خواب دی نہیں یہ میں گل آگے جا کے عرض کرنا آئیے قبلی والے فرما دے پھر میں آگے گیا قولین دے والی فرما دے پھر میں آگے گیا اتھو تیک نہ کوئی اور گیا اتھو تیک نہ کوئی اور گیا ایک کالیاں زلفاں والا ہے کیڑا حد سدرا دی توڑ گیا ایک کالیاں زلفاں والا ہے جیڑا حد سدرا دی والے فرماندے نے پھر میں اوتھے گیا جتھے تک کوئی نہیں گیا کملی والے فرماندے نے پھر میں آگے جا رہا ہوں میرے کنہ چاواندہ ہوں لگ بیاں اذنو منی نیڑے آ جاؤ آوازیں آ رہی ہیں اذنو منی نیڑے آ جاؤ اذنو منی نیڑے آ جاؤ نبی کریم فرماتے نے میں اللہ دے نہ قریب چلا گیا اللہ دے قرآن نے اسے قرب دا ذکر فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا ہو گئی رب نے فرمایا ثم دنا فتدلا میری ملت دے نوجوانوں کے اس تو پیچھے پیچھے جتھو حضور گزرے نے نا وہ حضور دی معراج نہیں اس تو پیچھے جتھے جتھے حضور گزرے اس جگہ دی معراج سی کہ حضور گزرے نے کہ حضور گزرے نے آہن حضور دی معراج شروع ہوئی نبی پاک فرماتے نے ثم دنا قرآن نے فرمایا ثم دنا فتدلا پھر وہ قریب ہوا پھر اور قریب ہوا ایتے ہون تسی کدے ثم دنا تے فتدلا دا مزہ لو تے لطف لو اللہ نے فرمایا پھر وہ قریب ہوا وہ کون ہے یہ کسی نو نہیں پتا سورۃ النجم دی ابتدائی آیات جنیاں جگہ کہ نا او دا کسی نو نہیں پتا وہ کون ہے
پر جے دسیے سچی گل ہے جے کائنات نو پوچھے تے ساری کائنات نو پتہ ہو کون ہے۔ اللہ فرماندہ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلا، پھر اور قریب ہوا۔ کتنا قریب؟ فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا۔ میں ہر سال کہنا کہ اتھے رب نے ایک ایسا طریقہ دسن دا ارشاد فرمایا کہ گل سمجھ آؤندی بھی نہیں تے آؤندی بھی تے میں بیان کرنی بھی ہے تے نہیں بھی کرنی ہے تے تساں سمجھنی بھی ساری ہے۔ اللہ فرماندہ فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ دو ذاتاں اتنی قریب ہوئیاں جی میں کمان ہوندیاں نے، دو کمانا تیر تے کمان دیکھے نا، کمان اس طرح ہوندی ہے۔ عرب دے دو قبیلے جدو صلح کر دے سن تے انہاں دونوں قبائل دے جڑے سردار ہوندے سن نا، وہ پورے قبائل دے سامنے تے لوگاں دے سامنے اپنی اپنی کمان نو اس طرح کر کے ملان دے سن، اس طرح کر کے کمانا تو مراد ملان دا مطلب یہ ہوندا سی کہ اج تو بعد ساڈی صلح ہے، کوئی جنگ نہیں، جڑا ایدا دشمن ہے وہ ایدا دشمن ہے، جڑا ایدا یار ہے وہ ایدا یار ہے۔ اللہ فرماندہ فکان قاب قوسین، اللہ فرماندہ انج دو ذاتہ ملیاں جمیں دو قوسین، یعنی قوسین مطلب دو کمانہ مل دیاں۔ ہن اتھے توجہ کرے جی، یعنی کہ اللہ نے فرمایا قوسین دا مطلب تو ہاڈا اے ہوندا ہے او ایدا دشمن ہے، جڑا ایدا دشمن ہے او ایدا دشمن ہے، جڑا ایدا یار ہے او ایدا یار ہے، جڑا ایدا یار ہے او ایدا یار ہے۔ اللہ فرماندہ شب معراج سے بھی انج ملے تے آکھیا کملی والے اج تو بعد جڑا تیرا یار ہے اوہی میرا یار ہے، تے جڑا تیرا نہیں ہو میرا نہیں۔ اینج مل گئے نا۔ ہن اگلی گل سنیے، پر گل اتھے قرآن نے مکائی نہیں نا۔ اللہ فرماندہ فکان قاب قوسین او ادنا، انج ملے جویں دو کمانا، پھر اس تو بھی اگے، ہن اس تو اگے کی او ادنا، او ادنا کی اے معراج ہے۔ سنیے ایک کمان تو سا دیکھے جدو دو بندے گلے مل دے نے تے ایک بھی اس طرح کر دے تے او جڑا ادھروں آندے او بھی اس طرح کر دے، ہے نا؟ اے کی بن گئی کمان۔ ان اللہ فرماندہ فکان قاب قوسین، انج ملے جویں دو کمانہ مل دیا، پر گل ایتھے مکی نہیں، او ادنا۔ آئی معراج، اینو معراج کہندے نے۔ اس تو پیچھے پیچھے بس ساری انہاں جگہ دی معراج سی جتھوں حضور گزر کے آئے۔ آئی میرے نبی دی معراج، فکان قاب قوسین او ادنا، تے گلاں کی ہویاں اور رب نے کیسا راز بیان کیتا۔ فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، فرمایا پھر رب نے اپنے یار تے اپنے بندے ول وحی کیتی جو کیتی، وحی کیتی جو کیتی، وحی کیتی کے آندا ہے تے جبریل تے بہت تھلے رہ گیا ہے۔ پھر کیڑی وحی جڑی رب نے اس ویلے یار نو کیتی، فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر اللہ نے اپنے یار نو وحی کیتی جو کیتی۔ ہن آسان کر کے عرض کراں، اے تواڈے چ کوئی بیلی تے میں دوویں کٹھے لاہور چلے جائیے تے سارا لاہور گھوم پھر کے آ جائیے، یا کوئی بھی دو یار چلے جاون تے او واپس آؤں تے تیسرا بندہ وچ بیٹھ جائے، او پوچھے گئے سو تے کی کر کے آئے ہو، تے او یار نو اشارے چ گل سمجھائے، او گئے سا نا بادشاہ مسجد اوتھے او ہی آکھیا، پر او سمجھ گیا کہ کی آکھیا، کیونکہ دوویں کٹھے سن، دوواں منظر ویکھیا سی۔ انہیں آکھیا او جدو داتا صاحب دربار شریف تے گئے سن تے اوتھے او دوسرا تے سمجھ گیا، پر تیسرے نو سمجھ نہیں آئی کیونکہ وہ نال نہیں سی نا۔ تے انہیں پوچھا کی گلاں پہ کر دیو، تو وہ پتہ کی آکھے گا، اسی جو بھی کریے تینوں کی۔ اللہ فرماندہ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ فرماندہ یار نہ گل کیتی جو کیتی توانو نہیں بولے تو سبحان اللہ، تو سمجھو لذت نہیں دیتی، میرے جملے ضائع کر دیتے۔ ویکھو میں کی کہہ رہے ہیں، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، فرمایا یار نے یار نو وحی کیتی جو کیتی توانو۔ اے یار تے یار دیا گلاں نے، اے یار تے یار دیا گلاں نے، میں سے واسطے پڑھیا کرنا یاراں دیا گلاں یار جانن آدم
تے پیارا کل بنیا اے یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا کون ہے دیوالی فرماد نے اللہ نے 50 نمازاں دا تحفہ دیتا کملی والے فرماد نے میں نمازاں دا تحفہ لے کے آ رہا سارے نے یاد واپس آ رہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم 6ویں آسمان سے ملے بار بار کہتے نے واپس جاؤ میری امت اللہ دے 2 نمازاں فرض کی تھی انہاں 2 بھی نہ پڑھیاں عرض کی تھی کملی والے معافی دے دیں اللہ نے 45 نمازاں دے دیتیاں 5 معاف کر دیتیاں پھر گئے پھر آئے پھر گئے پھر آئے حضرت موسیٰ بھیج دے رہے میرے آقا واپس جاندے رہے ہر چکر پہ اللہ 5 نمازاں دیا معافیاں دیتا رہا نوجوانوں جڑے ملے 9 چکر لگائے 45 معاف ہو گئیاں 5 رہ گئیاں موسیٰ نے فرمایا پھر جایا جے فرمایا میں ٹرتے جاواں اللہ نے 5 بھی معاف کر دینیاں پر مینوں حیا آوندی ہے اللہ نے کہنا سونیا تیرے غلام 5 بھی نہیں سن پڑھ سکدے ہن جدوں 5 لے کے میرے آقا واپس آ رہے خیال آیا یا اللہ 50 سن 5 رہ گئیاں اللہ فرمایا کملی والیاں جا کے غلامانوں میرا پیغام دے دیویں 50 دا صفر اساں رکھ لے آئے 5 توانوں دے دیتا ہے 5 پڑھ پڑھ کے بھیج دے رہا جے اسی صفر لگا کے 50 بنا کے رکھ دے رہا 5 بھیج دے رہا جے 50 ہی بنا کے رکھاں گے اسی 50 دے بدلے 50 ہی دے دے مانگے نوجوانوں حضرت موسیٰ 6ویں آسمان تے بیٹھے نے بار بار میرے آقا نو واپس بھیج رہے سوچا دی گالے 7ویں آسمان تے بھی ایک نبی نے او کیوں نہیں واپس بھیج دے 6ویں والے کیوں پہ بھیج دینے نوجوانوں علماء فرما دینے اللہ دے نبی موسیٰ نے کوہ طور دے اللہ نو 9 باری آکھیا رب یارے نہیں یا اللہ جلوہ بھی کھاؤ جلوہ بھی کھاؤ جلوہ بھی کھاؤ اللہ فرمایا لن ترانی تو نہیں بیک سکدا عرض کی دیا اللہ میں نہیں بیک سکدا پھر کون بیکھے گا اللہ فرمایا موسیٰ میرا کملی والا بیکھے گا عرض کی دیا اللہ پھر میرا جلوہ کدھر گیا فرمایا میں یار نو 50 نمازہ دے کے بھیجا گا تو 9 باری آکھیا سی رب یارے نہیں فرمایا تو 9 باری واپس بھیجی نہ ہر چکر تے 5 ہی معاف کرا گیا او مینوں ویکھدا رہے گا تو یوں نو ویکھدا کیا مینوں ویکھے گا تو یوں نو ویکھدا رہی پتہ لگیا بھائی اللہ نے معاف 45 کرنیاں سن ایکو چکر چ کر دیندا اے 9 کیوں لوائے اے 9 ہی کیوں لوائے پتہ لگیا کہ صرف کملی والے آپ ہی معراج نہیں کر رہے نبیاں نو بھی نال کرا رہے ہیں نبیاں نو نال معراج کرا رہے آکھیا تو 9 باری آکھیا سی رب یارے نہیں تینوں 9 باری محمد دا جلوہ بھی کھاواں گا گرامی قدر حضرات میاں صاحب فرما دے جنہ اکھاں نے دل بر ڈٹھا اسا او اکھیاں تک لیاں تو ملیوں تے ساجن ملیا ہن آسا ہی لگ پئیاں حضرت موسیٰ نو آکھیا پھر تو مصطفیٰ نو وکھی جائی میرے آقا واپس آئے اللہ اللہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ اے سوئی دا کتنا کو نکا ہوں دے جدے وچ دھاگا ڈھالی دے او دے کروڑ حصے کیتے جانتے انہاں وچوں ایک حصہ سوئی دے نکے دے کروڑ حصے کرو تے وچوں ایک حصہ اتنی چھوٹی جی تجلی اللہ نے کوہ طور تے رکھی اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کوہ طور تے گئے تے اللہ نے فرمایا تو انہوں تجلی وکھاواں گی 40 دن اعتکاف کرو 40 دن اعتکاف کیتا جس دن ٹرے نا اللہ تا دید کرن تے دیدار کرن تے جلوہ ویکھن تے بڑے تیار شیار ہو کے ٹرے 70 بندے نال لے گئے آکھے جدو میں واپس آواں گا تے 70 بندے قوم نو آکے دسن گے کہ میں رب نو ویکھ کے آیا قرآن مجید اللہ نے فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا اللہ نے اپنی تجلی کوہ طور تے رکھی کوہ طور جل گیا موسیٰ بے خود ہو گئے میں لفظ بے ہوش نبی واسطے نہیں بول سکتا کہ بے ہوش معاذ اللہ ہوئے نہیں بے خود ہو گئے
گرامی قدر حضرات، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جدوں ہوشے چاہے تے ویکھیا 70 بندے مرے، تور جل گیا، 70 مر گئے، موسیٰ آپ بے خود ہو گئے۔ جدوں آپ اپنی اصل حالت چاہے تے کلیم ربانی نے عرض کی تھی میں 70 لے کے ایسا اگر مر گئے نا ساری زندگی لوگ میں نے مارنے کے نال لے کے گئے سو مروا کے لے آئے ہو، انہاں نو زندہ کر دے۔ اللہ زندہ کر دیتے، موسیٰ واپس لے آئے۔ کلیم نے قوم نو آ کے آکھیا کہ نہ 17 مدے نو پوچھ لو میں رب دا جلوہ ویکھ کے آیا۔ وہ 70 دے 70 ہی مکر گئے۔ انہاں کیا نہیں ویکھیا، کوئی نہیں ویکھیا۔ جدو کملی والے معراج کر کے واپس ٹرے تے جبریل نالے حضور نے فرمایا وہ 70 لے کے گئے، ویکھ کے مکر گئے۔ مینوں کلیاں لے کے گیا تے کلیاں چھڑ چلے، نہ کسے جاندا ویکھیا نہ آوندا ویکھیا، اتھے ویکھ کے مکر گئے۔ مینوں ویکھیا بھی کسے نہیں تے کنے مننا میں رب ویکھ کے آیا۔ جبریل آندیا کہنے لگے کملی والے فکر نہ کر، کو مننے نہ مننے پر تیرا صدیق تے مننے ہی مننے، تیرا ابو بکر صدیق تے مننے ہی مننے۔ اکو یار ہزاراں ورگا، بھائی اکو یار ہی ہزاراں ورگا، آکھیا تیرا صدیق تے مننے ہی مننے۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نمازاں دا تحفہ لے کے واپس آئے۔ حضرت موسیٰ نے سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ ویکھیا جلوہ، کہ انہاں دا حسن اتنا ہو گیا کہ جیڑا حضرت موسیٰ دا چہرہ ویکھ دے نا ان نبی نہ ہو جاندے۔ آپ گلی چو گزر دے آرے جیڑا ویکھے نبی نہ ہو جائے، گزر دے آرے جیڑا ویکھے نبی نہ ہو جائے۔ آپ دی بیگم صفورہ نو پتہ چل گیا، کسے پیغام دیتا کہ حضرت موسیٰ اتنا حسن لے کے آرے نے کہ جیڑا ویکھ دے نبی نہ ہو جاندے۔ آپ گھر گئے تے بیگم نے اس طرح کر کے اکھیاں تے ہاتھ رکھے نا۔ موسیٰ کلیم نے فرمایا سارا جگ منو پہ ویکھ دے تو بیوی ہو کے نہیں ویکھ رہی۔ انہیں عرض کی تھی حضور میں نبینہ نہیں ہونا چاہتی، میں ساری زندگی تو دید کرنا چاہنی ہوں، تے اے دو اکھیاں رب نے دیتیاں نے تے میں دید ایک واری کیوں کرا، میں 2 واری کیوں نہ کرا۔ اس طرح کر کے نا بیوی نے ایک اکھ دے سامنے پردہ ہٹایا، دید کی تھی اکھ نبی نہ ہو گئی۔ بیوی نبی دی سی نا، بیوی بھی نبی دی تے بیٹے بھی نبی دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام دی بیٹی سن نا تے حضرت موسیٰ دی بیوی سن۔ اس طرح کر کے نا تے رمض سمجھ گئی نا عشق دی، اس طرح کر کے موسیٰ دا چہرہ ویکھیا اکھ نبی نہ ہوگی، ہن اے دے سامنے ہاتھ رکھ لیا تے ایسا اکھ نہ دوسری باری ویکھیا، اے اکھ نبی نہیں ہو گئی، پہلی ٹھیک ہو گئی۔ ہن کی کر دیا نے ادھر ہاتھ رکھ دیا نے تے ادھر نال ویکھ لیندی ہے، اے نبی نہ ہوندی ہے تے ادھر ول ویکھ لیندی نے، اے نبی نہ ہو جاندی ہے، پہلی ٹھیک ہو جاندی ہے، بار بار ویکھ رہیاں تے ویکھ رہیاں۔ او مینوں سچی دسیو جڑا سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ ویکھے وہ بھی ڈائریکٹ نہیں، تور تے پوے تو تور نو ویکھے، ڈائریکٹ نہیں، او دے حسن دا عالم ہے۔ تے جنہوں رب قرآن چاکے ما زاغ البصر وما طغا، اللہ فرماتا میرے یار نے انج میرے وال ویکھیا کہ ٹک ٹکی لگا کے ویکھیا، آنکھ جھپکی نہیں۔ جتھے کملی والے آپ آکھن رأیت ربی فی احسن صورہ، میں اپنے رب نو بڑی سونی صورت ویکھ کے آیا۔ تے جڑا سوئی تے نکے دا کروڑواں حصہ ویکھے دا آ حال ہے، تے جڑا رج رج کے ویکھے او دے حسن دا کی حال ہویا ہوئے گا۔ علماء ارشاد فرماندے نے حضرت موسیٰ نے سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ ویکھیا تے حسن تے اتنا ہو گیا، پر اکھ وچ ایک کمال آ گیا کہ کالے رنگ دی کیڑی کالے پتھر تے کالی رات نو ٹر دیئے۔ حضرت موسیٰ دے ٹرن دی آواز بھی 30 میل تو سن لیندے نے تے کیڑی نو بھی 30 میل تو ویکھ لیندے نے۔ اجے بھی نہیں تو سبحان اللہ کہنو دل پیا کردا۔ او جڑا سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ ویکھے او دی آنکھیں چ کمال ہے، کالی کیڑی کالے پتھر تے کالی رات چ ٹر دیئے تے موسیٰ 30 میل تو او دے ٹرن دی آواز بھی سن لیندے نے تے اس کیڑی نو بھی ویکھ لیندے نے۔ تے جڑا رج رج کے ویکھے پھر وہ دی سماعت دے کیا کہنے تو دی اکھ دے کمال دے کیا کہنے۔ بس میرے نبی آگئے، کونین دے والی آگئے، سویرے رولے ہی پہ گئے۔ ابو جال رولا پا کے صدیق کل گیا تے کہنے لگا ابو بکر جی کوئی آکھے راتی رب کل گیا سا، ابو لہب نال ٹر گیا۔ فرمایا منی تے نہیں جاندی کہ راتی آکھے میں راتی رب کل گیا سا، مسجد اقصاچ بھی گیا سا تے عرش اولا تو بھی اگے ہو آیا۔ عقل نہیں مان دی، عقل نہیں مان دی، عشق مان دے، عقل نہیں مان دی۔ یار ابو جاہل نے جدو آکھیا نا کملی والا کہندے تے صدیق نے یہ نہیں آکھیا تو 2 گھڑیاں بیٹھ میں پہلے نبی نو پوچھاں کہ تساں آکھیا کہ نہیں۔
ہاں جڑے کہندے نا کتھے لکھیا ہے، اے گل گل تے کہندے نے کتھے لکھیا ہے، اے دا مطلب ہے جی عشق دے پینڈے نہیں پے۔ صدیق تے نہیں آکھیا کتھے لکھیا ہے، صدیق تے نہیں آکھیا ٹھہر جما نبی نو پوچھاں وا کہ تساں آکھیا بھی ہے کہ نہیں، نہیں بس صدیق نے آکھیا جے کملی والے آکھیا نا تے ٹھیک آکھیا، جو سونے آکھیا نا عشق نہیں پوچھدا کتھے لکھیا ہے، آکھیا کہ نہیں، نہیں صدیق نے آکھیا جے یار نے آکھیا نا تے ٹھیک آکھیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے نبی تے اے آکھیا راتی رب کول گیا سا، فرمایا میرا نبی تے دو اگلی گل کرے میں تے او بھی منی بیٹھا ہوا۔ ابو جال دے ابو لاب جڑے ویلے منہ لٹکا کے ٹر پے، دروازے چ جا کے ابو جال ابو لاب نو کہن لگا نبی کہندا راتی رب کھل گیا سا، صدیق کہندا میرا نبی اے تو اگلی گل کرے او بھی منی بیٹھا، کہن لگا چل جاندیاں نو پوچھ جائیے اے تو اگے کی رہ گیا ہے، تو میں واپس آ کے کہن لگی ابو بکر نبی نے فرمایا راتی رب کھل گیا سا، تو کہنا میرا نبی اے تو اگلی گل کرے میں او بھی منی بیٹھا، تاسے تو اگے رہ کی گیا۔ صدیق نے تڑپ کے فرمایا ظالموں کدے عشق نہیں یہ کیتا، فرمایا میرے نبی نے آکھیا میں راتی رب کھل گیا سا اے تے میں منی بیٹھا، جے میرا نبی اے آکھے راتی رب میرے کھل آیا سی میں اے بھی منی بیٹھا۔ کہ رب آیا سی فرمایا ثم دنا فتدلا، پھر وہ قریب ہوا، وہ کون ہے جے تے کملی والے قریب گئے تے پھر تے کملی والے گئے تے جے وہ تو مراد رب ہے تے پھر رب بھی قریب ہویا۔ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، ابو جال نو اجے بھی سکون نہ آوے، کہنے لگا نہ پورا مکہ کٹھا کر لیا، کہنے لگا محمد کہندے میں راتی مسجد اقصی چ نبیوں نو نماز پڑھائی، اے تے کدے ملک شام گئے ہی نہیں، انہاں تے مسجد اقصی ویکھی ہی نہیں، سورا مکہ کٹھا کر لیا، نبی پاک نو بھی بلا لیا، حضور بہ گئے، کہنے لگا دسو مسجد اقصی دیا کھڑکیاں کتنیاں نے تے دروازے کتنے نے، او دیا کھڑکیاں دا رخ مشرق والے، مغرب والے، جنوب والے، شمال والے دسو۔ تسی نماز پڑھن آؤندے ہو، ہر جمعے آؤندے ہو، تسی چہرہ میرے ول کر کے بیٹھے ہو، میں تو انہوں پوچھا کہ اے ساڑا اے جڑے دروازے سامنا ایتھے کھڑکیاں تے دروازے کتنے نے، دس سکتے ہو؟ نہیں، کیوں؟ آؤندے بھی روز ہو، جمعہ بھی پڑھ دے ہو، ہے بھی سامنے پر نہیں دس سکتے، کیوں؟ کیونکہ توجہ نہیں، اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ۔ آسان کر کے دے توجہ کنو کہندے نے، توجہ کنو کہندے نے، میں کہاں کہ میرے واسطے سرخ رنگ دا کپڑا بازار چ لے آؤ، ایک بندے نو بھیج دئیے، وہ جا کے نہ تے پورا بازار پھر کے آ جائے گا، انہوں آ کے پوچھئے کہ بازار چ کیڑا کیڑا کلر سی، کیوں؟ وہ تے سرخ ڈھونڈ دا رہے، باقیاں وال تو انہیں توجہ ہی نہیں کی تھی، وہ تے ڈھونڈ دا ہی ویکھ دا ہی سرخ وال رہے، انہوں کہندے نے توجہ۔ نبی پاک گئے پر توجہ نہیں فرمائی، کیونکہ حضور اس کام نہیں سن گئے کہ کھڑکیاں دسن، کھڑکیاں گندے رہن، دروازے گندے رہن، رخ ویکھ دے رہن۔ ابو جال دی چال ویکھو، انہیں سارے مکے نو کٹھا کر کے کیا محمد نو پوچھو جے گئے سن تے مسجد اقصی دے دروازے تے کھڑکیاں کتنیاں؟ سوال بڑا عجیب سی۔ رب نے فرمایا جبریل جی مولا، فرمایا میرے یار دے تے سوال ہو گئے، یا اللہ کی کراں؟ اللہ نے فرمایا جے کر مسجد اقصی نہیں اٹھاؤ، جلدی کر میرے یار دے سامنے لے جا۔ جبریل نے مسجد اقصی میرے نبی دے سامنے کر دی تھی، نبی کریم نے کھڑکیاں بھی گن کے دس دی تھیاں، دروازے بھی گن کے دس دیتے، انہاں دا رخ بھی دس دیتا۔ نوجوانوں کو کی جمعہ پڑھنا ہونے والے ہو، جڑی چیز تو میری تے دعا دی توجہ ہٹ جائے، سانو اس چیز دے کول جانا پیندا ہے، اس چیز دے کول جانا پیندا ہے، پر جی دے تو محمد دی توجہ ہٹ جائے، انہوں ٹر کے محمد دے کول آنا پیندا ہے۔ جی دے تو ساڑی توجہ ہٹ جائے، سانو خود کول جانا پیندا ہے، پر جی دے تو کملی والے دی توجہ ہٹ جائے، انہوں چل کے محمد دی بارگاہ چاہنا پیندا ہے۔ دعا کریا کرو سائیاں دی توجہ چی رہی ہے، سائیں توجہ چی رکھن، حضور اپنی نگاہ بے چی رکھن۔ آؤ آخری گل، ابو جال نو اجے بھی چین نہ آیا، انہیں آکھیا اے کہندے نے کہ میں راتی واپس بھی آیا،
تے کہنے لگا میرے 3 قافلے تجارت دے 3 قافلے اس ویلے مکے وال آ رہے نے محمد نو کہو جے ملک شام گئے سن وہ قافلے کتھے نے تے مکے کدوں آؤں گے عجیب سوال کتھے نے تے کدوں آؤں گے کسے نو نہیں پتا ہوندہ آن والا کدوں آوے گا کیوں وہ رک بھی سکتا ہے پر انہیں آکھا محمد نو پوچھو قافلے کتھے نے تے کدوں آؤں گے سنو میرے نبی دا جواب میرے نبی نے فرمایا ایک قافلہ من مقام روحات ملیا حضور نے فرمایا جدو میں انہوں دے قریب تو میرا براق گزریا تے انہوں دا اونٹ ڈر گیا تے اس اونٹ دے اتھے جڑا بندہ بیٹھا سی وہ ڈگ پیا تے وہ دے بازو دی ہڈی ٹوٹ گئی آن تے پوچھ لیا جی ابو جال نے پوچھا وہ قافلہ کدوں آئے گا میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ قافلہ رستے دے اندر مقام روح آتے ہوئے فرمایا جدو صبح سورج طلوع ہوئے گا نا وہ قافلہ آ جائے گا ابو جال کہنے لگا دوسرا فرمایا دوسرا قافلہ وہ منو فلان مقام تے ملیا مقام صخرات فرمایا وہ ملیا حضور نے فرمایا کہ وہ قافلے والے اندر نا ایک اونٹ گواچ گیا سی وہ اونٹ پہ ڈھونڈ دے سن میرا جدو براق انہاں دے قریب تو گزریا تے میں کہا السلام علیکم وہ قافلے والے میری آواز سن کے تے انہاں وعلیکم السلام آکھیا تے نالے انہاں چو ایک بندے آکھیا کہ اے تے آواز محمد دی انہاں پوچھا وہ قافلہ کدو آئے گا فرمایا وہ ادھی رات ویلے آ جائے گا آؤں تے پوچھ لیا جائے ابو جہل کہنے لگا تیسرا قافلہ کتھے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ فلاں مقام تے وے جدو سورج صبح طلوع ہوئے گا نا اس ویلے وہ قافلہ آ جائے گا ہن میری ملت دے نوجوانوں سارے ابو جہل کہندے چلو اٹھو اٹھو آؤ مکے دے باہر چلیے تے آؤ ویکھنے قافلے کدوں آوندے نے ایک پہاڑی تے مسلمان بیٹھ گئے تے ایک پہاڑی تے کافر بیٹھ گئے ہن قافلے دا انتظار ہویا جو ہی سورج غروب ہویا نا تے آواز آئی او 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 قافلہ آ گیا جی ایک آ گیا انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا بالکل اس طرح اونٹ دے اوتے ساڈا بندہ ڈگ گیا تے او دی ہڈی ٹوٹ گئی بالکل ٹھیک بات ہے ہن دونوں بیٹھے تھے قافلہ دوسرا ادھی رات ویلے آ گیا ہن تیسرے دا انتظار ہے کدو سورج طلوع ہوئے تے کدو قافلہ آوے نوجوانوں ادھر والے قافلے نو ویکھ رہے نے تے ادھر والے سورج نو ویکھ رہے نے ایک پاسے سورج نو ویکھ رہے کہ والے قافلے نو ویکھ لے قافلہ رستے چ رک گیا اللہ نے فرمایا سورج ٹھہر جا قافلہ رک گیا نوجوانوں اج رات ایڈی لمبی ہوگی نہ سورج چڑھدا ہے نہ قافلہ پہ آیا ہوندا ہے ایک سورج ول ویکھی جا رہے کہ قافلے نو ویکھی جا رہے نہ سورج چڑھدا ہے نہ قافلہ آوندا ہے جڑے ویلے قافلہ اپنی مرضی دے نال ٹریا اللہ نے فرمایا سورج ٹر پے قافلہ ٹر پہ آئی نوجوانوں ادھر سورج طلوع ہویا تھوڑا جے سورج نظری آیا قافلہ نے نعرہ مار گیا گیا او سورج چڑھ گیا جے ادھروں آواز آئی او قافلہ آ گیا ادھروں سورج چڑھ گیا ادھروں قافلہ آ گیا میری ملت دے نوجوانوں ابو جہل جڑا بڑے رولے پاندا سی میرے آقا علیہ السلام دی معراج نے ہر چیز ثابت کر دیتی تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا حضور جڑا تحفہ معراج تو لے کے آئے وہ نماز ہے جڑا چاہتا ہے کہ میرے آقا دی معراج شریف دا مینوں کی تحفہ ملے ہے وہ 5 وقت نماز پڑھے حضور نے فرمایا میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے جڑا چاہتا ہے میرے وقت حضور دی اکھیاں ٹھنڈیاں ہو جان وہ 5 وقت دی نماز پڑھیا کرے اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضر قبول فرمائے آمین